بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے جاننے والوں کے گھر ایک ماسی کام کیا کرتی تھی۔ کچھ عرصے سے بیمار رہنے لگی اور کچھ حالات بھی بہتر ہوئے تو کام چھوڑ دیا، مگر اب بھی دکھ سکھ کرنے چکر لگاتی رہتی ہے۔ سب بچوں کی شادیاں کر چکی ہے، ایک بیٹی رہ گئی ہے۔ پہلی 2 بیٹیاں آنٹی سے سلائی سیکھنے آتی تھیں۔ کچھ سلائی آنٹی نے خود سکھائی، پھر باقاعدہ ایک سلائی سینٹر میں داخلہ کروا دیا اور لڑکیاں اب بہت مہارت سے سلائی کرتی ہیں۔ دونوں کے میاں بھائی ہیں، کراچی میں ڈرائیوری کرتے ہیں۔ یہ دونوں بھی ساتھ چلی گئیں اور خود سلائی کرتی ہیں۔ میاں جن کے گھر ڈرائیور ہیں، وہاں سروینٹ کوارٹر میں رہائش پذیر ہیں۔ حالات اچھے ہیں، زندگی ڈگر پہ ہے۔ چھوٹی والی بیٹی اب جو کافی گیپ سے ہوئی تھی، اب جوان ہے۔ اس نے سخت حالات نہیں دیکھے، لاڈ پیار میں پلی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ماسی آنٹی کے گھر آئیں تو کہنے لگی کہ چھوٹی والی بیٹی رضیہ کو پارلر کا کام سیکھنے کا شوق ہے۔ اس نے ایک پارلر والی کے یہاں کھڑا کروایا ہے، وہاں کام بھی سیکھے گی اور اس کے گھر کا کام بھی کرے گی۔ اس طرح اس کو سیکھنے کی فیس نہیں دینی پڑے گی۔ رضیہ آنٹی کے گھر کپڑے استری کرنے بھی آتی تھی۔ اب یہ روٹین سیٹ ہوئی کہ صبح 10 بجے سے 11 بجے وہ کپڑے استری کرتی، 11 بجے پارلر والی کے یہاں چلی جاتی۔ اسی کی زبانی پتہ چلا کہ پارلر والی باجی سونے کی بہت شوقین ہیں۔ وہ 2 بجے سو کے اٹھتی ہیں۔ ان کے میاں بھی کہیں کپڑے کی دکان ہے، وہ 12 بجے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ رضیہ جب جاتی ہے، باجی سو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ان کے میاں کو ناشتہ بنا دیتی ہے۔ میاں چلا جاتا ہے تو یہ کچن سمیٹتی ہے، برتن دھوتی ہے۔ باجی کے بچے چھوٹے ہیں، وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں تو ان کو نہلاتی ہے، صاف کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور باجی 2 بجے اٹھ جاتی ہیں تو ان کو ناشتہ بنا دیا۔ گھر میں صفائی کی، شام کو کسٹمر آنے شروع ہوئے تو کام شروع ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ باجی کسی کام سے لاہور جا رہی ہیں تو رضیہ کو ساتھ لے جا رہی ہیں کہ تم بھی چلو، گھوم پھر لو گی۔ ایک دن کی تو بات ہے۔ رضیہ کے گھر والے خوش ہیں کہ چلو بیٹی سیر کر آئے گی۔ 2 ماہ بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ باجی نے مری کا پروگرام بنا لیا۔ رضیہ کو کہہ دیا 1 ہفتے کے لیے جانا ہے، ساتھ چلو تم بھی، مری دیکھ لو گی۔ یہاں بھی رضیہ کے گھر والے شانت ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں کہ بچی ہے، دیکھ لے گی۔ باجی نے مری کے لیے رضیہ کو جینز کرتیاں لے دیں۔ گھر والوں کو ٹکے کا بھی اعتراض نہیں ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ باجی کے ساتھ سیر و تفریح میں کل کو رضیہ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو کیا باجی ذمہ دار ہیں؟ باجی کا جوان جہان میاں ساتھ ہے، ایک ہی کمرہ بک کرایا جاتا ہے، وہاں سب سوتے ہیں۔ باجی تو 1-2 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں۔ کل کو اس کے میاں نے کوئی حرکت کر دی تو سب سے پہلے باجی رضیہ کے بال کاٹ کے اس کو آگ لگائے گی۔ ابھی تو اس کو سہولت لگ رہی ہے کہ میرے آرام میں خلل نہیں آ رہا۔ اور رضیہ کے والدین کل کو روتے دھوتے میڈیا کو انٹرویو دیں گے کہ ہم غریب لٹ گئے، برباد ہو گئے، امیروں نے زیادتی کر دی۔ کیا ایسے تمام واقعات میں بچیوں کے والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا غریب کی غربت ان کے ہر غلط عمل اور جائز اور ناجائز سے صرف نظر کا جواز ہے؟ اب تک بچیوں سے زیادتیوں کے جتنے کیس بھی سامنے آئے ہیں، ان میں بچیوں کے والدین برابر کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اپنی معصوم بچیاں انجانے لوگوں میں بھیج کے مڑ کے نہ دیکھا، بیٹی آئی نہ آئے، بس ہر ماں وقت پہ تنخواہ لاتی ہے اور ہمارے دجالی میڈیا رونے کو کوریج دینے کے لیے ریٹنگ کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگتا ہوا جا پہنچا تصویر کا ایک رخ دکھانے۔ کیا ان بچیوں کے والدین کے رونے دھونے کو
کوریج دینے سے پہلے ان سے یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو تحفظ دینے کے بجائے گرد معاشرے کے حوالے کیوں کیا؟ والدین نے معصوم بچیوں کو کمائی کا ذریعہ کیوں بنایا؟ پھر اتنی دور کیوں بھیجا جہاں تک ان کی اپنی پہنچ نہیں تھی؟ رضیہ ہی کے معاملے میں کیا والدین کو اپنی جوان جہان بیٹی کو باجی کے ساتھ سیر سپاٹوں سے روکنا نہیں چاہیے؟ ان کے جینس اور کرتیاں پہنانے پہ ان کا ماتھا ٹھنکنا نہیں چاہیے؟ کیا والدین ان تمام ذمہ داریوں سے مبرا ہیں؟ کیا غربت اتنا بڑا جواز ہو سکتی ہے؟ خدا را اپنی بچیوں کا خیال رکھیں، انہیں اس طرح کاموں میں نہ جانے دیں اور نہ ان کو اتنی آزادی دیں کہ وہ ہر کسی کے ساتھ جائیں۔ اپنی بیٹیوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔